بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین اور پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتا ہوں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو اس چینل سے تقریباً روزانہ نشر کیے جاتے ہیں آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ درس قرآن۔ فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ تو پھر اے پیغمبر علیہ السلام، کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو اور ان لوگوں کو راستے پر لاؤ گے جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں؟ اب تو یہی ہوگا کہ اگر ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا اگر تمہیں بھی وہ عذاب تم پر آنے والا ہے دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تب بھی ہمیں ان پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے، لہذا تم پر جو وحی نازل کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ سورہ زخرف کی آیت 40 تا 43 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ان مہر لگے قلوب کا ذکر فرمایا جن کے اندر خیر کا دخول اور گزر نہیں ہے۔ یہ تب ہوتا ہے کہ انسان گمراہی کو ہدایت سمجھ بیٹھے، دنیا کی فانی لذتوں کو آخرت کی ابدی راحتوں پر ترجیح دے لے اور اس کے اندر ایمان کی رتی نہ آنے پائے۔ یہ کفر و ضلالت، یہ گمراہی اور یہ انسان کی بربادی کا وہ سامان ہے جو ہمیشہ کے لیے کسی بھی انسان کو خسارے اور ناکامی سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس میں زبردستی اور زور سے کچھ نہیں، بلکہ خود انسان نے اپنی عقل، سمجھ، علم اور اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن وحی سے، ذکر اللہ سے اعراض کیا۔ یہ تک نہ سوچا کہ میرا سارا وجود اور پوری کائنات اللہ تعالی شانہ کی ذات و صفات پر شاہد ہے، جہاں کی کوئی چیز خود سے بنتی نہیں
ہر شخص جانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اس بلڈنگ کو جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس کی چھت، دیواریں، پلر اور سب بنایا گیا ہے۔ بنانے والوں کا ہمیں علم ہو، دیکھا ہو یا نہ ہو، ان کو یقیناً کوئی کاریگر تھا، کچھ مزدور تھے، مٹیریل لایا گیا، بنایا گیا۔ تو کیسے سورج، چاند، ستارے، ہر اس جہان اور کائنات میں جاندار اور بے جان چیزیں خود سے وجود تو ایک ذرے کا نہیں ہے، موجود کرنے والی ہستی، حقیقی وجود رکھنے والی اللہ کی ذات، اصطلاح میں اس کو واجب الوجود کہتے ہیں، جس کا ہونا ضروری اور اس کے بغیر کچھ کام ہو ہی نہ سکے۔ سورج اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، مقرر جو جیسا آرڈر ہوا پورا کرنے پر مجبور ہے۔ ایک ایک چیز انسان کی خود اپنا وجود دیکھ لے، آزاد تو بہت ہیں۔ اللہ پاک نے آنکھوں کو بنایا ہے دیکھنے کے لیے۔ کوئی انسان کبھی اتنا زور لگا لے، آنکھیں سونگھنے کا کام نہیں دیں گی، سننے کا نہیں۔ سننے کے لیے کان موضوع رکھے ہیں، بولنے کی زبان ہے۔ ذرا انسان کسی دوسرے عضو سے گفتگو کر کے تو دکھائے۔ یہ سارے کمالات قدرت حق تعالی شان نے عطا فرما کر مزید نور وحی کا اور تذکیر اور اپنا کلام نازل کیا۔ جن قلوب نے، جن اذہان نے ادھر توجہ کی اور غور کیا، ان کو صداقت کے نہ صرف نشانات ملے ہیں بلکہ ان سچائیوں پر وہ ہمیشہ قائم ہو گئے۔ ان کو ایمان نصیب ہوا، جن کے اندر طلب آئی اور انہوں نے اپنی اس زندگی کو اللہ کی رضا پر، اس کی خوشنودی کے لیے وقف کیا، تو اللہ پاک نے ان سے وعدے کیے۔ سب سے پہلے حق تعالی شان نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے وعدے دنیا اور آخرت کے سب پورے کیے۔ مکے سے آپ نکل رہے ہیں، حدیبیہ میں چھٹے سال وعدہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سارے انسان اپنے پیغام میں حیران اور ششدر ہیں کہ صلح کر کے طاقت بظاہر اتنی ہے، مکے کے قریب آ کر بھی اندر داخلے کی قریش مشرکین مکہ نے اجازت نہیں دی کہ ہماری اس طرح سے بڑائی ختم ہوتی ہے، تکبر پر زد پڑتی ہے، تم واپس جاؤ مدینے۔ اور ہم معاہدے کے تحت اگلے سال بغیر ہتھیاروں کے آ کر تو یہ عمرہ تم قضا کر کے جانا۔ اور اس وقت میں قرآن یہ نازل ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی۔ آج تو ہر کوئی یقین کرتا ہے، لیکن اس موقع میں یہ کون سی فتح ہے جو دب کر صلح کر کے واپسی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا کلام بالکل سچا، صرف 2 سال کے عرصے میں وہ فتح سامنے ہے۔ بلکہ لکھا ہے اس میں 2 فتحوں کا ذکر ہے، ایک پہلے تھی ایک بعد میں، ایک خیبر کی فتح ہے، دوسری مکے کی فتح ہے۔ اور سب جہان نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے قدسی صفات لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہو کر اللہ کے گھر کو اپنے ہاتھوں سے پاک کر رہے ہیں۔ اور وہ پاکی آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے۔ ہر قبیلے نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اپنا بت لٹکایا ہوا اور رکھا ہوا ہے۔ آپ اپنی چھڑی سے ہر ایک کو
منہ کے بل گرا کر یہ آیت پڑھ رہے ہیں، جاء الحق وزہق الباطل۔ قرآن میں موجود ہے الف لام میم غلبت الروم۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم روم اور فارس کی دنیا کی عظیم ترین دونوں حکومتوں پر بھی آپ کو قبضہ دیں گے۔ 10 ہجری میں آپ کی تو وفات ہو گئی، جو آپ کے جانشین اور خلفاء ہیں ان کے دور ہی میں خیر القرون میں اللہ تعالی شاہ نے وہ عظیم ترین سلطنتیں جن کا ٹوٹنا اور پھر ختم ہونا وہ عقل میں آتا ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی طاقتیں، مال دولت اسلحہ فوجیں ہر شے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے ان کو پامال کر کے رکھ دیا، اور ان کے سارے خزانے اور قیمتی اشیاء مسجد نبوی کے کچے صحن میں ڈھیر لگے ہوئے، اور اللہ کے وہ سارے وعدے یہاں اس آیت میں ارشاد ہے کہ یہ لوگ یہ نہیں کہ بات سچی نہیں، انہوں نے خود تغافل اور تجاہل، ایک ہے انسان جاہل ہے اسے پتہ نہیں، ایک دیکھ کر سب حقیقت آنکھوں سے دیکھ کر پھر کہتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا، تو وہ جہالت اور غفلت نہیں، اس سے آگے کی چیز ہے، تجاہل ہے اور تغافل ہے اور اعراض اور ضد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کا علاج کو نہیں، جو سن کر کہے میں نے سنا نہیں، دیکھ کر کہے مجھے نظر نہیں آتا، تو ان کو رب کے حوالے کر دو۔ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ بہت ہی دکھ ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سچی بات اور ساتھ معجزات بھی دکھاتے تھے، اور ابو جہل قماش کے لوگ پھر بھی مانتے نہیں تھے، اور ایک دو بار نہیں 20 سینکڑوں مرتبہ سمجھانے کے باوجود بھی اپنا ہی پیدا تھا، لیکن لیتے نہیں، بہت دکھ شدید ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے منع فرمایا آپ کا کام پہنچا دینا، سمجھا دینا، رہا حساب کس نے مانا نہیں مانا یہ اللہ کے سپرد رکھیں، اس میں آپ کو کوئی دخل نہیں، وہ رب جانے، اور اس کے نتائج کو بیان کیے ان کو لاگو کرنا وہ بہت جانتا ہے، قدرت والا ہے، اس کو ہر چیز پر قابو حاصل ہے، لیکن اس کے نظام میں ایک ترتیب ہے، جو کام اس نے کل کے لیے رکھا ہے وہ آج کوئی بھی انجام نہیں دے سکتا۔ آج عمل ہے، کل نتیجہ ہے، سب انسانوں کا یہی حال ہے۔ فرمایا رہی بات حق اور سچ اور صداقت اور سیدھی راہ کی، آپ اس پر گامزن ہیں اور اسی پر آپ چلتے رہیں۔ انک علی صراط مستقیم، کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں پیش آئیں گی، کچھ آپ کے بات کے بعد، لیکن رب کے سارے وعدے سچے، اور بیان ہی اسی طرح ہوا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ، رہی آخرت، آگے جو برزخ اور قیامت اور جنت اور دوزخ ہے، ایک لفظ تو بڑی چیز ہوتی ہے، قرآن کے ایک حرف میں بھی شک ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہیں رب نے رکھا ہی نہیں۔ جن کو شک ہے ان کی عقل ماری گئی، انہوں نے خود اپنی بدقسمتی کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اور انسانیت کے وصف سے نکل کر شیطان اور اس کے گروہ ٹولے میں مل گئے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی غلطی اور اللہ کی نافرمانی اور ٹیڑھی راہ پہ چلتے ہیں، ہدایت کسی نہ کسی طور ہمارے کان میں پڑتی ہے، آنکھوں کے سامنے سچائی آتی ہے، پھر انسان جان بوجھ کر اندھا بن کر اس غار میں کھائی میں گرتا ہے، تو وہ سارا کرتوت اس کا اپنا ہے، کسی کا اس میں زبردستی اور زور نہ کرانے میں بھی نہیں، اور نیکی بھی بے عین ہی، بندہ اپنی مرضی سے جو اللہ نے اسے قوا اعضا عقل دل دیا ہے اس کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ
سورج چاند سارا جہان اللہ کے حکم کے مسخر بعینی اسی طرح چل رہا ہے جیسے اس نے پیدا کیا اور نظام بنایا. لیکن انسان اور جنات صرف دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے نیکی اور برائی اچھے اور برے عمل کا اختیار دیا ہے. ہم اپنی مرضی اور اختیار سے گھر سے یہاں آئے ہیں, نماز پڑھی ہے, نہیں آتے تو اپنی مرضی سے نہیں آئے, تو دونوں کا آیا کوئی فرق ہی نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ ہم نجعل المتقین کالفجار, میں اپنے نیک بندوں کو کل قیامت میں فاجروں اور نافرمانوں کے سامنے کھڑا کروں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. ارشاد ہے سورہ یاسین میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اعلان کریں گے قیامت میں مجرم الگ ہو جائیں, ان کو کوئی ارادہ نہ ہوگا کہ وہ کہنے نہیں معذرت کریں اور تگلا لے لیں اور کہیں کہ پھر موقع مل جائے. یہ ساری باتیں طے شدہ ہیں. اب نیکی کو اختیار کرنا یہ بندے کے بس میں ہے, برائی سے بچنا ہم سب کے بس میں ہے. اسی لیے اس پر عذاب و ثواب کا ترتب ہے. نیکی کی راہ کبھی بند نہیں ہوئی. سب انبیاء علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے راہیں کھلی ہیں, اور شیطان کا ٹولہ اور گروہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں صرف چند روزہ لذت کا بیچ کر اپنے آپ کو برباد کرتا ہے. خسرت دنیا والا آخرہ کا مصداق ہوتا ہے. اب تعالی شان مکمل ایمان اور عمل صحیح نصیب کرنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی اللہم صلی علی سیدنا یا اللہ پاک ہمارے سب گناہ معاف فرما, بقی کا وعدہ جتنے کام کو سب بیماروں کو تندرستی عطا, جتنے احباب کو عام شریف یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور دکھ دالا مصیبت رنج و غم سے نجات, ہر نوع کی آسانیاں, راحتیں, خوشیاں, دین دنیا کی کامیابیاں, یا اللہ حلال رزق, نیک اولاد, یا اللہ پاک اپنی نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو دعا, ہماری دعاؤں کو قبول کرنا, حسن خاتمہ نصیب فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین اور پیارے ویورز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتا ہوں. مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب, خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ. تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ. شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے, لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں, اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو اس چینل سے تقریباً روزانہ نشر کیے جاتے ہیں آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں. شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ درس قرآن.